کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق کوٹلی لاہورہ کی سیاسی سماجی شخصیت کاشف وڑائچ نے یوم آزادی کے موقع پر عثمان ٹاؤن میں کیک کاٹا اور بچوں کے مختلف گیمز کروائی۔ دوڑ، سیک ریس، چاٹی ریس، رسی کشی جیسی خوبصورت گیمز کروائی جن کو والدین اور حاضرین نے بہت پسند کیا۔ گیمز میں اول، دوئم، سوم آنے والوں کو ٹرافی اور میڈل کے ساتھ کیش پرائز دیے گئے۔ اس موقع پر کاشف وڑائچ نے کہا، آزادی ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں اور اپنے محنت سے ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ اس موقع پر وسیم شیخ، کونسلر عمران غنی، محمد احمد، کامران سلہری، رانا اکرم، ملک رضوان، راجو، وسیم بھٹی، اکرم سلہری، جمیل قادری، حسین کاشف، محمد علی کاشف نے آزادی کا کیک کاٹا اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پروگرام میں زینب، خرم، میخا، زمر، فاطمہ، حوریہ، وفا، سعد، کامران سمیت بچوں اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہر دل عزیز ڈی پی او گجرات اختر فروخ کا سنہری دور اختتام پذیر ہو گیا۔ گجرات سے تبادلہ ہونے پر ڈی پی او گجرات اختر فروخ کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں افسران نے پرتپاک انداز میں الوداع کیا۔ ڈی پی او گجرات اختر فروخ نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او کمپلیکس میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ایس پی انویسٹیگیشن حافظ امتیاز احمد، ڈی ایس پی صاحبان انچارج برانچز اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ افسران نے ڈی پی او گجرات اختر فروخ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے انہیں پرتپاک انداز میں الوداع کیا۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن حافظ امتیاز احمد اور دیگر افسران نے کہا، ڈی پی او گجرات اختر فروخ نے انتہائی ایمانداری، خلوص نیت اور پیش وارانہ جذبے کے ساتھ ضلع گجرات میں فرائض سر انجام دیے۔ ان کی خدمات کو گجرات کی عوام اور پولیس افسران ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھیں گے۔ ڈی پی او گجرات اختر فروخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ضلع گجرات میں تعیناتی کا دورانیہ ان کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ گجرات کی عوام نے انہیں بے پناہ محبت اور خلوص دیا جسے وہ ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے افسران بھی عوامی خدمت کے سفر کو اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسلام قریشی ویلفیئر اور عالم ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین اسلام قریشی، وائس چیئرمین مقصود بی بی، زوجہ ظفر اقبال، حال مقیم یو کے فنانس سیکرٹری مرزا مبشر فیاض، معاون محمد عارف نے انہوں نے آنے والے معزز مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ استقبال کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی مشیر صحت وزیر اعلیٰ پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی تھے۔ عالم ویلفیئر ٹرسٹ جنرل کلینک کا افتتاح جہلم نیو کالا ارائیاں کالا گجرا میں عالم ویلفیئر ٹرسٹ جنرل کلینک کا باقاعدہ افتتاح مشیر صحت پنجاب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی نے کیا۔ تقریب کے میزبان بانی ٹرسٹ اسلام قریشی اور مرزا مبشر فیاض سمیت معززین علاقہ اور سماجی شخصیات مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر صحت پنجاب نے کہا، صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مستحق افراد کو علاج معالجے کی سہولت پہنچانا ایک اہم سماجی ذمہ داری ہے۔ عالم ویلفیئر ٹرسٹ جنرل کلینک کا قیام علاقے کے عوام کے لیے ایک قابل تحسین اقدام ہے جس سے بالخصوص کم آمدن والے افراد مستفید ہو سکیں گے۔ مزید سنتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین اسلام قریشی موجود ہیں۔ عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے فنانس سیکرٹری مرزا مبشر فیاض۔ کامران سلہری کی رپورٹ کے مطابق رانا محمد ناصر کے بڑے بھائی رانا محمد عباس کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری فنانس کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ نیوز نیٹ ورک کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام ملازمین کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ محترمہ چیئرپرسن انجینئر ڈاکٹر اقصیٰ شبیر نے 14 اگست کو بورڈ ملازمین میں خوشیوں کی برسات کر دی۔ 2 سال سے رکی ہوئی پروموشن کو بحال کر کے سب ملازمین کو ترقی پانے والے عہدوں کا اعلان کر دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ تمام ملازمین کا کہنا تھا، ہم اقصیٰ شبیر صاحبہ کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی ثبوت دیا۔ ساتھ جو کام 2 سال سے رکا ہوا تھا وہ ان کے آتے ہی پورا ہو گیا۔ یہ 14 اگست ہمارے لیے دگنی خوشی لے کر آئی ہے اور ترقی پانے والے ملازمین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اپنی اس ملنے والی نئی ذمہ داری کو اچھے اور حسن انداز میں نبھائیں گے۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہر دل عزیز ڈی پی او گجرات اختر فروخ کا سنہری دور اختتام پذیر ہو گیا۔ گجرات سے تبادلہ ہونے پر ڈی پی او گجرات اختر فروخ کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں افسران نے پرتپاک انداز میں الوداع کیا۔
خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق میلاد چوک خان بیلا میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام میلاد چوک خان بیلا میں پرچم لبیک یا رسول اللہ لہرایا گیا، جس میں اہل علاقہ، تاجر برادری اور مختلف مذہبی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مولانا مختار احمد قادری تحصیل صدر پاکستان سنی تحریک لیاقت پور، ملک محمد ارشد ایڈوکیٹ تحصیل صدر وکلا ونگ پاکستان سنی تحریک لیاقت پور، سید فہیم علی شاہ صدر جماعت اہل سنت خان بیلا، زبیر خان جتوئی سینئر ممبر سنی تحریک، رئیس محمد اقبال مدنی صدر میلاد کمیٹی، چودھری محمد اعجاز سینئر ممبر سنی تحریک، رانا سیف پاکستان سنی تحریک یونٹ خان بیلا کے تمام کارکنان، پاکستان سنی تحریک دفلی کبیر خان کے کارکنان، دیگر شہریوں نے شرکت کی۔ میڈیا کوریج کے فرائض رانا زاہد اقبال نے سر انجام دیے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کا موقع کے مطابق فیروزہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے انتظامات کے حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان کا اہم اجلاس ہوا۔ مرکز اہل سنت جماعت مسجد مدنی فیروزہ میں 12 ربیع الاول کے سلسلہ میں جماعت اہل سنت پاکستان فیروزہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام، ائمہ مساجد، جماعت اہل سنت پاکستان فیروزہ کے عہدیداران، صحافی برادری، تاجر برادری اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت امام خطیب جامع مسجد مدنی فیروزہ تحصیل امیر جماعت اہل سنت پاکستان لیاقت پور حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل سعیدی نے کی، جبکہ علامہ حسین احمد سعیدی چیئرمین الحبیب انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری مقبول سعیدی نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت مزمل عباس اتاری نے حاصل کی۔ اجلاس میں 12 ربیع الاول کی مرکزی جلوس کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ طے پایا گیا کہ مرکزی جلوس صبح 9 بجے مرکز اہل سنت جامع مسجد مدنی فیروزہ سے روانہ ہوگا۔ تمام جلوس صبح 10 بجے میلاد چوک پر پہنچے گے، جہاں علماء کرام سیرت النبی اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے خصوصی خطابات فرمائیں گے۔ بعد ازاں مرکزی جلوس میلاد چوک سے صدر بازار، مدنی پلازہ، مدنی بازار اور مدنی چوک سے ہوتا ہوا دوبارہ مرکز اہل سنت جامع مسجد مدنی فیروزہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کو موقع کے مطابق نیشنل پریس کلب فیروزہ کے زیر اہتمام جشن یوم آزادی پاکستان کی پروقار تقریب انتہائی جوش و خروش، ملی جذبے اور شاندار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں انتظامیہ، پولیس، صحافی برادری، سیاسی سماجی شخصیات، تاجر، وکلاء، اساتذہ اور شہر بھر سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری محمد دین نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول کا شرف محمد شوکت نے حاصل کیا۔ جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب فیروزہ احسن رضا بےخود نے تقریب کے اغراض و مقاصد اور نیشنل پریس کلب کی صحافتی سماجی خدمات کے حوالے سے تفصیلی سفر نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر قومی پرچم کشائی کی گئی اور شرکا نے قومی ترانہ پڑھتے ڈاکٹر محمد طاہر، ڈاکٹر محمد حفیظ چودھری، ناصر شریف، جام محمد اکرم، میاں عمران حیدر کھرل، وحید ارشد چودھری، علامہ حسین احمد سعیدی اور جام عاشق راشد محمد ارشد رحمانی، جام فیصل احمد محمد ارسلان لانگا چوکی انچارج بھی شامل تھے۔ اس موقع پر صحافی برادری بالخصوص صدر محمد طیب اسلم، عبدالجبار رحمانی، محمد کاشف لطیف، محمد شوکت مکی، زاہد محمود کموکا، راجہ عارف حسین، منصور علی لودھی، کامران لچھمن، مہر احمد سلطان کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ نیشنل پریس کلب فیروزہ مثبت اور ذمہ دارانہ صحافت، عوامی مسائل کی نشاندہی اور ملکی سلامتی استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ تقریب کے اختتام پر حافظ محمد اسماعیل سعیدی نے خصوصی دعا کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیروزہ سے ہمارے سٹی رپورٹر زاہد محمود کا موقع کے مطابق یوم آزادی پاکستان کے موقع پر چک نمبر 88 عباسیہ میں ایک منفرد اور شاندار ڈیسک ٹریکٹر مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جو علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا مقابلہ تھا۔ مقابلے میں ٹریکٹر مالکان نے اپنے طاقتور ٹریکٹرز کے ساتھ شرکت کی اور طاقت کارکردگی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ ٹریکٹر کی گن گرج، طاقت کا مظاہرہ اور شائقین کا جوش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موقع پر پہنچے اور نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد نے اس منفرد پروگرام میں بھرپور لطف اٹھایا۔ شرکا نے ٹریکٹرز کی طاقت اور کارکردگی کو خوب سراہا، جبکہ پورا ماحول جشن آزادی کے رنگ میں رنگا نظر آیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ چک نمبر 88 عباسیہ میں اس طرح کا منفرد مقابلہ پہلی مرتبہ منعقد ہوا ہے، جس نے 14 اگست کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر دیا۔ پروگرام کے دوران شائقین نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، منتظمین کی کاوشوں کو سراہا۔ اس منفرد پروگرام کے آرگنائزر لیاقت علی چودھری تھے، جنہوں نے تقریب کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ شرکا اور اہل علاقہ نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کے مثبت اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔
نارنگ منڈی مرگن نواز ہیلتھ کلینک پر سہولیات کا فقدان، ادویات کی قلت اور ڈاکٹرز کی غیر حاضری کے خلاف امن کمیٹی نارنگ کی کال پر شہریوں اور تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کانٹریکٹ کے مطابق مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، شہریوں کا مطالبہ۔ تاجروں، شہریوں اور مختلف سماجی حلقوں نے مرگن نواز کلینک کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا مرگن نواز کلینک عوام کی معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ شہریوں کے متعلق کلینک میں نہ صرف ضروری ادویات دستیاب نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹرز کی غیر حاضری کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا غریب اور متوسط طبقے کے افراد علاج کی غرض سے کلینک کا رخ کرتے ہیں مگر وہاں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں مایوس واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ احتجاج کرنے والے شہریوں اور تاجروں نے مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز اور سیکرٹری ہیلتھ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر کلینک میں ادویات کی فراہمی، ڈاکٹرز کی حاضری اور دیگر بنیادی سہولیات کو یقینی نہ بنایا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر سالے پٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، چوری، ڈکیتی اور رازدانی کے خلاف صحافی، سیاسی، سماجی کارکنوں اور شہریوں کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں سے احتجاجی کیمپ جاری ہے جس میں صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی سکھر سے مطالبہ کیا کہ سالے پٹ تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف مبینہ طور پر جرائم پیشہ عناصر سے گٹھ جوڑ کے الزامات کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سالے پٹ اور گدنواہ میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے جبکہ چوری، ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں جس کے باعث شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا پولیس انتظامیہ کو شہریوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے اور جرائم میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ احتجاجی کیمپ کے شرکاء کے مطالبات کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ساہیوال میاں سلیم بابر کی رپورٹ کے مطابق عوام دوست شخصیت صدر راہ حق ویلفیئر فاؤنڈیشن میاں بابر صغیر نے کہا کہ حذیفہ، ارشد، ذوالقرنین، علی، ابو ہریرہ نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ان نوجوانوں نے کھیلوں کی دنیا میں طلائی تمغے جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ حذیفہ ارشد نے بنگلہ دیش میں انڈیا کو شکست دے کر ساہیوال کا پوری دنیا میں نام روشن کر دیا ہے۔ میاں ابو بکر بابر بھی جلوہ افروز تھے۔ ان حالات کا اظہار ہر دل عزیز شخصیت میاں بابر صغیر نے طلائی تمغے جیتنے والوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ان جیسے نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی قدر کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، حکومت سطح پر بھی ان نوجوانوں کو بھرپور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور کھیلوں کے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے۔ گراؤنڈ آباد ہوں گے اور ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ اس موقع پر عوامی، سماجی، شہری، تجارتی، کاروباری حلقوں نے میاں بابر صغیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج محکمہ ہائی وے ڈویژن بہاول نگر اور ضلع انتظامیہ کی سرد مہری عدم دلچسپی، مجرمانہ غفلت۔ پنجاب کی واحد بدقسمت روڈ 15 سال گزرنے کے باوجود شاہراہ محمد علی لالے کا روڈ منشن آباد موہلاں کلاں تا لالی کا روڈ تعمیر نہ ہو سکا۔ 17 کلومیٹر کارپیٹ روڈ کا حکومت پنجاب کی جانب سے 2 دفعاتی رقم کروڑوں روپیہ بجٹ منظور ہوا۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج محکمہ ہائی وے ڈویژن بہاول نگر اور انتظامیہ بہاول نگر کی سرد مہری اور عدم دلچسپی کی وجہ سے موہلاں کلاں کا روڈ تعمیر نہ ہونے پر لاکھوں آبادی افراد دیہات، لالی کا ہٹیار اور سینکڑوں گاؤں عجیب ذہنی اذیت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہر 5 سال بعد مقامی سیاستدانوں کا لوگوں سے ووٹ لینے کے بعد سوائے جھوٹے وعدے، طفل تسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ عوام کا علاقائی سیاست موجودہ سیاسی نمائندوں پر اعتماد اٹھنے لگا۔ ہائی وے ڈویژن بہاول نگر نے 17 کلومیٹر میں صرف 5 تا 6 کلومیٹر سڑک تعمیر کی ہے اور سڑک کے بعض حصوں پر پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں اور ٹھیکیدار نے سڑک پر 5 تا 6 ناقص مٹیریل پلیاں تعمیر کی ہیں، وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ ہائی وے ڈپارٹمنٹ اور ضلع انتظامیہ بہاول نگر ملی بھگت سازش سے عادل نصیر ٹھیکیدار لاہور راہ فرار اختیار کر گیا۔ اہلیان علاقہ ہٹہار لالی کا متعدد معززین علاقہ، سینکڑوں افراد، کونسلر میاں عبدالغفار بٹو اور ممبر صوبائی اسمبلی انعام شوکت لالیکا سے ملاقاتیں کی ہیں مگر انہوں نے سڑک پر کوئی توجہ نہیں دی۔ سڑک پر 1.5 تا 2 فٹ کے گہرے کھڈے اور گڑھے موجود ہیں پر روزانہ حادثات معمول بن گئے ہیں۔ عوام انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ 2 دفعاتی رقم بجٹ منظور ہونے کے باوجود سڑک تعمیر نہیں ہو سکی۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہائی وے ڈویژن بہاول نگر کی عدم دلچسپی اور
ضلع انتظامیہ کی سرد مہری کی وجہ سے سڑک تعمیر نہیں ہوئی۔ ضلع بہاول نگر کی متعدد نہروں کا وسیع پیمانے پر پانی چوری، بڑے بڑے زمیندار اور بااثر سیاسی لوگ رات کو نہروں کا پانی چوری کرنے لگے۔ ضلع انتظامیہ بہاول نگر خاموش تماشائی، پانی نہ ملنے سے ٹیل کے علاقوں میں فصلیں خشک سوکھ گئی، تمام کسان ہاری مایوس۔ پانی چوری بڑا سنگین اور قومی جرم ہے، ضلع انتظامیہ فوری نوٹس لیں اور تمام نہروں پر پانی چوری کا تدارک کریں۔ اس وقت ہم موجود ہیں چیف ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے ڈویژن بہاول نگر دفتر۔ یہاں پر ہم نے ایکشین یاسر خان سے ملاقات کی کوشش کی مگر اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ہم لالے روڈ مولا کلاں تا لالے روڈ کے سلسلہ میں آئے ہیں۔ اس پر تمام اہلیان علاقہ پریشان ہے، جو لاکھوں آبادی پر مشتمل ہے۔ یہ پنجاب کی ویدھ سڑکیں جو تعمیر نہیں ہوئی اور اس پر جو ہے کروڑوں روپیہ ٹھیکہ منظور ہوا، اور ٹھیکے دار جو ہے محکمہ کی ملی بھگت اور ضلعی انتظامیہ کی ملی بھگت سے وہ رائے فرار اختیار کے لاہور چلا گیا اور سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ جگہ جگہ 2-2 فٹ کے کھڈے اور گڑھے ہیں اور کوئی بھی عوام کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہم نے سابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد گون صاحب کو اہل علاقہ ملا اور اس کے بعد جو ہے متعدد ایکشن سے ہم نے یہ ملاقات کی کہ اس سڑک کو تعمیر کیا جائے، مگر تاحال سڑک تعمیر نہیں ہو سکی۔ ہماری چیف سیکرٹری پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر بہاولپور اور تمام ذمہ داران اتھارٹیز پنجاب اور موجودہ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے گزارش ہے کہ مولا کلاں تا لالے کا روڈ جو شاہراہ محمد علی کے نام پر مشہور ہے اسے تعمیر کیا جائے، اور جو لوگ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں اور جو گورنمنٹ کا فنڈ کھا گئے ان کو پکڑا جائے، برائے مہربانی ہماری سڑک تعمیر کی جائے۔ سردار ظفر اللہ خان، صوبائی صدر انصاف پریس کلب پنجاب اینڈ چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان جرنلسٹ جونیئر رجسٹر لاہور۔ شکریہ۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب گورنمنٹ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار آفیسر ایکسین فورڈوا محمد عماس، صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان کے صحافی وفد کے ہمراہ اہم ملاقات ہوئی۔ سینئر جرنلسٹ مرکزی صدر چیئرمین پنجاب وائس آف پاکستان لاہور سردار ظفر اللہ خان موصلہ نے ایکسین فورڈوا عماس خان سے دوران گفتگو کہا، آپ ایک بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں۔ ہیڈ سلمانکی سے لے کر باریکا، خاصر، ساڑو، امروکہ، منچناباد، صادقہ نہر اور فورڈوا کی اکثر نہروں پر بڑے زمیندار اور بااثر سیاسی لوگ نہروں پر رات کے بڑے بڑے پائپ ڈال کر پانی چوری کرتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محکمہ نہر بہاول نگر کی گڈ گورننس کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے پانی چوری اور کرپشن میں آپ محکمہ نہر بہاول نگر کے ضلع دار، نہری پٹواری، سب انجینئر، ایس ڈی او، نہر ملازمین، بیلدار وغیرہ شامل ہے، اور نہر کی آہر ٹیل کے علاقوں میں پانی نہیں مل رہا۔ خشک سالی کی وجہ سے فصلوں کا بڑا برا حال اور نقصان ہو رہا ہے۔ پانی کمی سے تمام کسان پریشان حال ہیں۔ ہارون آباد اور ہاکڑا نہر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت پنجاب نے چیف ایگزیکٹو ایریگیشن ڈویژن بہاولپور، ایسی ایریگیشن بہاول نگر اور دیگر ذمہ دار افسران تمام ایکسین ایریگیشن کو بہت زیادہ امارات، سہولیات، باری تنخواہیں، لگژری قیمتی گاڑیاں، بڑے کیبن ڈالے دے رکھے ہیں۔ آپ خود نہروں کا وزٹ کریں، بہتر میکانزم اور منصوبہ بندی کریں اور بلا امتیاز تفریق پانی چوری کرنے والے تمام افراد کو پکڑیں۔ مزید پل فورڈوا، چشتیاں، شوگر مل روڈ، پرانی چشتیاں کے ملحقہ تمام رہائشی کالونیاں مالکان اور فورڈوا نہر کے اوپر تمام مکین اپنے گھروں کا سیوریج گٹر شدہ غلاظت والا بدبودار گندا پانی فورڈوا نہر میں ڈال رہے ہیں۔ گندے پانی کی ملاوٹ سے حاصل پور شہر تک سینکڑوں انسان اور جانور، مویشی موذی بیماری کا شکار ہیں۔ اس پر فوری ایکشن لیں اور گندے پانی کا خاتمہ کریں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب نے این جی اوز کی رجسٹریشن اور دیگر متعلقہ امور کو ڈیجیٹل اور شفاف بنانے کے لیے ای بز پنجاب پورٹل کا آغاز کر دیا۔ ملتان میں افسران، اہلکاروں اور این جی اوز نمائندگان کے لیے 2 روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے ویژن اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب سہیل شوکت بٹ کی سربراہی میں ای بز پنجاب پورٹل متعارف کرایا گیا ہے، جس کا مقصد این جی اوز کی رجسٹریشن متعلقہ امور کو جدید، شفاف اور آسان بنانا ہے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر مس سائرہ عمر اور ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر این جی اوز اقصی رفیق چودھری کی نگرانی میں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے تعاون سے ملتان میں 2 روزہ تربیتی سیشن منعقد کیے گئے۔ پہلے روز بہاولپور
اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن، جبکہ دوسرے روز ملتان ڈویژن کے افسران، اہلکاران اور این جی اوز نمائندگان نے شرکت کی۔ سیشن میں شرکاء کو ای بس پورٹل کے استعمال اور این جی اوز کی ڈیجیٹل رجسٹریشن کے طریقہ سے آگاہ کیا گیا۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر اسمینہ خان کی خبر کے مطابق سکھر پنواکل کے گاؤں آچر انڈھر کے رہائشیوں نے کینٹ پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاپتہ شخص اور مبینہ طور پر تحویل میں لیے گئے سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پنواکل کے گاؤں آچر انڈھر کے رہائشی شفیع محمد انڈھر، نذیر احمد، راشد علی، اظہر علی، فراز قربان، مجیب الرحمان سرور اور دیگر نے معصوم بچوں سمیت سکھر نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن کینٹ پولیس اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر پرویز اور شہمیر انڈھر کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد مبینہ طور پر لاپتہ کر چکی ہے۔ ان کا الزام ہے کہ پولیس 4 بھینسیں، 2 موٹر سائیکلیں اور لائسنس یافتہ ایک بندوق بھی اپنے ساتھ لے گی۔ انہوں نے مزید کہا، اس معاملے کے حوالے سے ایس ایس پی سکھر کو تحریری درخواست بھی دی گئی ہے، تاہم اس کے باوجود ان کے افراد اور دیگر سامان واپس نہیں کیا گیا۔ مظاہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ پولیس ان کے افراد کو جھوٹے مقدمے میں قتل یا زخمی کر سکتی ہے۔ انہوں نے ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا نوٹس لے کر پرویز اور شہمیر کو بازیاب کرایا جائے، مبینہ طور پر تحویل میں لیا گیا سامان واپس دلایا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ خیرپور گیس سلنڈر پھٹنے سے 7 سے زائد افراد شدید زخمی، سول اسپتال کا برن وارڈ بند۔ خیرپور قلعہ کے گوٹ چاند محمد جانوری لکمان کے قریب اچانک گیس سلنڈر پھٹنے سے 7 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ثناء اللہ، محمد رفیق، سلیم، سہیل، حارث اور دیگر افراد شامل ہیں۔ واقعے کے فوری بعد زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کیا گیا، جہاں ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر رفیق منگی نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی، تاہم تشویشناک حالت کے پیش نظر انہیں گھمبڑ کے گمس اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سول اسپتال خیرپور کے برن وارڈ کا 2 مرتبہ افتتاح ہو چکا ہے، مگر آج جب گیس سلنڈر پھٹنے سے متعدد افراد جھلس کر زخمی ہوئے تو برن وارڈ پر تالا لگا ہوا تھا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا سول اسپتال خیرپور کے برن وارڈ کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ ایسے ہنگامی واقعات میں زخمیوں کو بروقت اور مقامی سطح پر بہتر علاج کی سہولت فراہم ہو سکے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر وائٹل گروپ کی جانب سے ہارون آباد میں پروقار اور شاندار تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر وائٹل فیکٹری کے فرنٹ پر مثالی چراغاں کیا گیا، جہاں اہل علاقہ کی اکثریت رات گئے تک موجود رہی۔ ہمارے نمائندے سوسی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر حسب روایت وائٹل گروپ کے سربراہ حاجی سعید احمد نے مرکزی انجمن تاجران اور صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آزادی کے مقاصد کو یاد رکھیں، اتحاد اور یقین محکم قومی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں بلکہ آزادی کے مقاصد کو حقیقت بنانا بھی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، 1947 میں اتحاد، نظم، تنظیم اور یقین محکم کی بنیاد پر پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا، لیکن مقام افسوس ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کر زندگی گزارنی تھی، مگر 79 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ اتحاد کا تقاضا ہے علاقائی، لسانی اور گروہی تقسیم سے برادر ہو کر پاکستانی قوم بن کر آگے بڑھا جائے۔